بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہائر کے ڈیجیٹل انورٹر فریج کا ریویو کریں گے۔ اس ویڈیو میں اس فریج کے بارے میں کچھ اہم معلومات شیئر کریں گے۔ اگر آپ انورٹر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فریج میں کون کون سے فیچر ایڈ کیے گئے ہیں اور ان کے کیا کیا فائدے ہیں، اور آج جولائی 2024 میں اس کی کیا قیمت ہے۔ یہ ہائر کمپنی کا ڈیجیٹل انورٹر سیریز کا فریج ہے۔ اس کا ماڈل نمبر HR346 ہے۔ اس فریج میں جو گیس استعمال کی گئی ہے وہ R600A ہے۔ اس فریج کی اونچائی تقریباً 70 انچ یعنی 5 فٹ 10 انچ ہے، اور یہ ایک میڈیم سائز کا ڈبل ڈور فریج ہے۔ اس فریج کا کلر ڈارک گرین ہے، فرنٹ سائڈ پر گلاس ہے اور سائڈز بغیر گلاس کے ہیں۔ کمپنی کی طرف سے اس فریج میں 10 سال کمپریسر اور 3 سال پارٹس کی گارنٹی دی گئی ہے۔ فریج کے بیک سائڈ کی بات کریں تو وہی پرانے ڈیزائن کی کنڈنسر کوائل لگی ہوئی ہے۔ یہ اسٹیکر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں کمپنی نے یہ کلیم کیا ہے کہ فریج 0.4 امپیر سے لے کر 0.98 امپیر تک کرنٹ استعمال کرتا ہے، جو کہ عام ریفریجریٹر کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دوسری بات کہ 24 گھنٹوں میں یہ فریج صرف 1 کلو واٹ آور بجلی استعمال کرتا ہے، یعنی صرف 88 واٹ سے لے کر زیادہ سے زیادہ 215 واٹ پاور استعمال کرتا ہے۔ اگر ایوریج کنزپشن کی بات کی جائے تو تقریباً 150 واٹ بجلی استعمال ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی کم انرجی ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا کمپریسر ہے، جس میں ڈیجیٹل انورٹر ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ کمپریسر کے ساتھ ہی اس کا ECU لگا ہوا ہے، یعنی اس کی کنٹرول کٹ۔ کمپریسر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے اوپر پلاسٹک کی بکٹ بنائی گئی ہے، جس سے فریج کے کمپارٹمنٹ کا رستا ہوا پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس سے کمپریسر ٹھنڈا رہتا ہے۔ عام کمپریسر 220 یا 230 وولٹ اور 50 ہرٹز کے ہوتے ہیں، جبکہ انورٹر ٹیکنالوجی والے کمپریسر 40 سے لے کر 150 ہرٹز کی فریکوینسی استعمال کرتے ہیں۔ اس کو VFD یعنی کہ ویریبل فریکوینسی ڈرائیو کہتے ہیں۔ ان انورٹر کمپریسر کی RPM ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ عام کمپریسر یا تو وہ آن ہوتا ہے یا پھر آف ہوتا ہے۔ عام کمپریسر میں سٹارٹنگ ٹارک بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ کسی بھی انورٹر کمپریسر میں سٹارٹنگ ٹارک 0 ہوتا ہے، جس کی بدولت اس کو صرف ایک سولر پلیٹ پر بھی چلایا جا سکتا ہے۔ فریج میں لگے کمپریسر کے وولٹیج کی رینج 105 وولٹ AC سے لے کے 260 وولٹ تک ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو کسی سٹیبلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فریج کے کمپارٹمنٹ کی بات کریں تو فریج کے اوپر والے خانے میں 2 شیلف دی گئی ہیں، جو کہ ٹیمپرڈ گلاس سے بنائی گئی ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہے، ایک تو یہ مکمل طور پر پلین سرفیس ہے، جس کی وجہ سے کوئی چھوٹا کپ یا گلاس بھی رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا، برف آسانی سے صاف کی جا سکتی ہے۔ اس کمپارٹمنٹ میں 2 عدد LED لائٹس لگا دی گئی ہیں۔ ڈور میں پانی یا دودھ کی بوتل بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نچلے خانے میں ڈور میں 4 ریکس بنے ہوئے ہیں اور کمپارٹمنٹ میں 3 شیلف بنی ہوئی ہیں۔ یہ سامنے ASPE ڈیوائس لگی ہے، جن سے بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے فریج میں UV لائٹ لگائی گئی ہے، جس سے بیکٹیریا ختم کیے جاتے ہیں اور فریج میں رکھے سبزی پھل لمبے ٹائم کے لیے محفوظ رہ سکتے ہیں، جبکہ عام فریج میں سبزی یا پھل ٹھنڈے ہو جانے کے باوجود بھی اکثر خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیچے باکس لگا ہوا ہے، جس پر HCS لکھا ہوا ہے، یعنی ہیومیڈیٹی کنٹرول سسٹم۔ اس کی مدد سے فروٹ یا سبزی زیادہ دیر تک تر و تازہ رہ سکتے ہیں، اور یہ اس کا یوزر مینول ہے، جس سے فریج کو چلانے اور کنٹرول پینل کو آپریٹ کرنا بتایا گیا ہے۔ فریج کی مختلف سیٹنگ کے لیے اوپر والے ڈور کے باہر ایک ڈیجیٹل کنٹرول پینل دیا گیا ہے، جو کہ ٹچ کنٹرول ہے۔ ایکسیڈنٹل ٹچ سے بچنے کے لیے اس کو لاک بھی دیا گیا ہے۔ 3 سیکنڈ تک اس کو ٹچ کرنے سے یہ لاک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور دوبارہ ٹچ کرنے پر یہ ان لاک ہو جاتا ہے۔ ٹیمپریچر زون کو پریس کرنے سے اوپر اور نیچے کے کمپارٹمنٹ کا ٹیمپریچر شو ہوتا ہے۔ کسی بھی کمپارٹمنٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آٹو سلیکٹ کریں تو یہ خود اپنے حساب سے ٹھنڈک کو کنٹرول کرتا ہے
اور اگر مینولی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاور کول اور پاور فریز دو فنکشن ہیں۔ پاور کول پر ٹھنڈک اور پاور فریز برف جمانے کے لیے ہے، اور اسٹیرلائزنگ موڈ پر اس کا بیکٹیریا کلنگ کا فنکشن آن ہو جاتا ہے۔ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد آپ اس ٹچ پینل کو لاک کر سکتے ہیں۔ لاک کے نشان پر 3 سیکنڈ تک پریس کرنے سے یہ کنٹرول پینل لاک ہو جاتا ہے۔ انرجی کنزپشن۔ ابھی اس فریج کو پہلی بار آن کر کے آپ کو اس کے امپیر چیک کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ابھی فریج کو آن کیا ہے تو میٹر پر سٹارٹ کرنے پر یہ 0.06 امپیر لے رہا ہے، اور پھر گریجولی امپیر بڑھ رہے ہیں، اور ابھی فریج خالی ہے۔ یہ اس کے اوپر والے خانے کا ٹیمپریچر شو ہو رہا ہے جو کہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور یہ روم ٹیمپریچر کے برابر ہے۔ ابھی پاور فریز موڈ آن ہے۔ اب ٹیمپریچر آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ فریج ابھی 0.64 امپیر لے رہا ہے جو کہ تقریباً 141 واٹ بنتے ہیں۔ جب ٹیمپریچر کافی حد تک کم ہو جائے گا تب امپیر بھی ڈراپ ہو جائیں گے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ٹھنڈک مکمل ہونے پر فریج 0.4 امپیر لے گا جو کہ تقریباً 88 واٹ بنتے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ فریج بہت ہی کم انرجی کنزیوم کرتا ہے۔ اب لاسٹ پر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ فریج آج جولائی 2024 میں 1,03,600 روپے کا خریدا گیا ہے، جو کہ دیکھا جائے تو کافی مہنگا ہے، مگر اس کی وجہ سے بجلی کے بل میں کافی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ گھر میں فریج واحد آئٹم ہے جو بہت ہی خاموشی سے ہمارے بجلی کے بل میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ ویورز، اس سے پہلے میرے پاس عام نان انورٹر فریج تھا جو کہ مسلسل 1.6 امپیر لیتا تھا۔ میرے گھر میں 3 kV کا سولر سسٹم انسٹال ہے جو دن کو تو فریج کو آسانی سے چلا سکتا تھا، مگر رات کو بیٹری پر چلانا مشکل تھا، اس لیے فریج ہم رات کو بند کر دیتے تھے، صرف دن کے ٹائم ہی فریج چلتا تھا۔ اب یہ انورٹر فریج چونکہ اس نان انورٹر کے مقابلے میں بہت کم بجلی استعمال کرتا ہے، تو یہ دن کو سولر پر چلتا رہتا ہے اور رات کو سولر سے چارج شدہ بیٹری پر آسانی سے چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا میری رائے میں پرانی ٹیکنالوجی کو چھوڑ کر نئی ٹیکنالوجی پر شفٹ ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔